مسیح میں آپ سب کی سلامتی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک بار پھر خداوند نے یہ فضل بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کی، خدا کے کلام کی گفتگو کر سکیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ روزوں کے ایام کے بعد ہم ایک بہت ہی خاص ایونٹ کی طرف جانے والے ہیں۔ یسوع مسیح کے دکھ، یسوع مسیح کی صلیب، یسوع مسیح کے کلمات۔ اور جب کوئی شخص، جب کوئی انسان مرنے کے دراہے پر ہوتا ہے تو اس کے آخری لفظ جو ہیں، آخری الفاظ جو ہیں، آخری جملے جو ہیں، انہیں بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ لفظ کہا جاتا ہے، وہ جملے کبھی جھوٹ نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی شخص بہت ہی اثر رسوخ والا ہے، اگر وہ شخص بہت ہی بڑا ہے، اگر وہ شخص بہت عظیم ہے، کوئی قائد ہے، تو اس کے لفظوں کو قلم بند کیا جاتا ہے۔ اور اگر بات یسوع مسیح کے لفظوں کی ہو، اگر بات یسوع مسیح کے الفاظوں کی ہو، تو یہ کئی گنا اہمیت کا حامل ہے۔ یسوع مسیح کے کلمات جو ہیں وہ دکھ کی حالت میں تھے۔ یہ 7 صلیبی کلمات بڑی کرب کی حالت میں اس نے کہے، اور اگر اس دکھ کا ہم تھوڑا سا بیان نہ کریں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مسیح کے دکھوں کا ذکر کریں، گو کہ ہم اس کے دکھوں کا بیان پورے طور سے نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی کر سکتے ہیں تھوڑا ہم ضرور کریں۔ اور مجھے یہ علم بھی نہیں ہے مسیح کے دکھوں کا آغاز میں کہاں سے کروں، مجھے علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے اس کے دکھوں کا آغاز کروں۔ کیا میں ابتدا سے کروں؟ جب وہ اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ میں ہی وہ برہ ہوں جو دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہونے کو ہے، یا اس فرشتے کی بات کروں جو اس کا پیارا تھا، جو بہت ہی بڑا، بہت ہی عظیم فرشتہ تھا، جسے اس نے اپنا لقب دیا، صبح کا روشن ستارہ۔ یاد رکھیے یہ لقب یسوع مسیح کا ہے، اور یہ لقب خداوند نے اسے دیا کیونکہ وہ خداوند کے لیے پیارا تھا، عظیم تھا، لیکن اس نے مسیح کو دھوکہ دیا۔ اور جب کوئی دھوکہ دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن چلیں ہم پاک جمعرات کی شام سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اس نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا، اور وہ ایک جگہ بیٹھے تاکہ فسح کھا سکیں، لیکن اس سے پیشتر خداوند نے وہ غلام کا پٹخا اپنے کندھے پر رکھا، وہ خادم کا کپڑا اپنے کندھے پر رکھ دیا تاکہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور جب اس نے پاؤں دھوئے، اس کے بعد انہوں نے فسح کا آغاز کیا۔ میرا آقا، میرا مسیحا خادم بن گیا۔ یہ اس کی عاجزی تھی، یہ اس کی حلیمی تھی، یہ اس کا بڑا پن تھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور اکثر اوقات بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح دکھ کی حالت میں نہیں تھا، وہ بڑا پرجوش تھا، وہ بڑا پرعزم تھا، وہ پر امید تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف اسے کامل خدا ثابت کرتے ہیں اور پھر کامل خدا بھی، اور اسے دکھ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، اسے درد نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اسے ہماری روحوں کی پیاس تھی۔ ارے جو شخص 16 گھنٹوں سے پیاسا ہے، اسے بھوک نہیں لگی ہوگی، اسے پیاس نہیں لگی ہوگی۔ اگر وہ کامل انسان ہے تو اسے کامل پیاس لگتی ہوگی، اسے دکھ بھی آتا ہوگا، اسے درد بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن ہم ایکسٹریمزم پر چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی،
اسے دکھ ہو ہی نہیں سکتا، اسے تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ خدا تھا، ہاں جی وہ خدا تھا، لیکن کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ کامل بشر نہیں تھا؟ جب وہ فسح پر بیٹھا، اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور برکت دی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو بہتوں کی جان کے لیے دیا جائے گا۔ اور پھر اس نے ایسے ہی پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے عہد کا، میرے نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا، جو تمہارے واسطے بہایا جائے گا۔ یسوع مسیح کو اپنے دکھوں، اپنے تکلیفوں کی یاد آ رہی تھی کہ کیسے میں دکھ سہوں گا، کیسے میں تکلیف سہوں گا، کیسے مجھے مارا جائے گا، کیسے مجھے پیٹا جائے گا، کیسے میری پیٹھ پر کھوڑے برسائے جائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں اسے تکلیف نہیں تھی، اسے دکھ نہیں ہوا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اس کی ٹیبل پر، اس کی میز پر اس کا پکڑوانے والا تھا، اس کا دکھ دینے والا تھا، وہ غدار بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، وہ اسے پیالہ دے رہا ہے، وہ اسے روٹی دے رہا ہے، وہ اسے اپنی ضیافت میں اس نے اسے بٹھایا ہوا ہے۔ اس نے سب کو بتایا لیکن سب کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ شخص مجھے پکڑوانے کو ہے۔ یہ الفاظ عام الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان میں اس نے جب کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب اس نے کہا یہ روٹی یہ میرا بدن ہے، اس میں اس نے اپنی موت کا اظہار کیا اور ہماری زندگی کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت خاص لفظ، بہت خاص آیات ہیں۔ وہ آخری فسح ہمارے لیے آج پاک شراکت یا پاک عشاء ربانی میں تبدیل ہو گئی۔ یسوع مسیح کے ایک جملے میں بہت بڑے مکاشفات ہیں۔ مجھے اور آپ کو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب فسح کھا چکے تو وہ باغ گتسمنی کی طرف رواں ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یسوع مسیح دعا کیا کرتا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں یسوع باپ سے ملاقات کیا کرتا تھا، یہ وہ جگہ تھی جو یسوع کو بڑی پسند تھی۔ دکھ میں بھی وہ یہاں پر آتا، خوشی میں بھی وہ یہاں پر آتا، اور آج اس پر دکھوں کا انبار ہے اور وہ آج بھی یہاں پر آیا، اور آج یسوع مسیح دعا بار بار کر رہا ہے اور شاگردوں کو بھی یہی تاکید کر رہا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور انہیں بار بار دیکھنے آیا۔ 3 بار لکھا ہے کہ وہ دیکھنے آیا لیکن انہیں سوتے پایا۔ آج بڑے ایمانداروں کی حالت ایسی ہے، یسوع مسیح آتا ہے لیکن ہمیں سوتا ہوا پاتا ہے۔ ہمارے دعائیا مذبے خالی ہو چکے ہیں، ہمارے دعائیا مذبے برباد ہو چکے ہیں، ہمارے دعائیا مذبے بند ہو چکے ہیں، اور وہ آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور یسوع کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور اس وقت بھی یسوع کو بڑا افسوس ہوا تھا، بڑا دکھ ہوا تھا، بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور یسوع نے اپنا اظہار بہت صاف طریقے سے کیا، بڑا کلیئر ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میری جان غمگین ہے، اور اگر ہم یونانی زبان کی بات کریں تو اگر وہاں سے ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت ہی خاص طور سے، صاف طور سے وہ کہتا ہے کہ بڑے افسوس کرتے ہوئے اور شکستہ دل ہو کر اس نے کہا میری جان غم سے بھر چکی ہے، میرا دل دکھ اور تکلیف سے پھٹا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی تکلیف زدہ منظر کو دیکھتے ہیں، دکھ بھرے منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے۔ اور یسوع مسیح اس عالم میں اتنا دکھی، اتنا سہما ہوا، اتنا ڈرا ہوا، اتنا خوف زدہ اور اتنا ڈپریسڈ کہ اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اس نے ایک پتھر کا ٹپا لیا، اپنے گھٹنوں کو ٹیکا اور دعا کی، اور کیا کہتا ہے، باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔
تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو سوچئے کتنا دکھ تھا، وہ چاہتا تھا یہ پیالہ ٹل جائے، لیکن اسے باپ کی مرضی زیادہ بہتر لگتی تھی، باپ کی مرضی اسے زیادہ اچھی لگی، وہ چاہتا تھا کہ باپ کی مرضی پوری ہو۔ یسوع مسیح کو کبھی تقویت کی ضرورت نہیں پڑی، یسوع مسیح کو کبھی قوت کی ضرورت نہیں پڑی۔ نئے عہد نامہ میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے یسوع مسیح کے لیے، تقویت۔ ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اسے دکھائی دیا جو اسے تقویت دیتا تھا، پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا۔ جبکہ ہم اگر متی کا مطالعہ کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ، یہ لڑکا قوت میں بڑھتا گیا۔ قوت تو اس میں پہلے سے ہی تھی، لیکن آج اسے قوت کی ضرورت تھی، آج اسے تقویت کی ضرورت تھی، آج اسے دعا کی بھی ضرورت تھی۔ یہ پیالہ کیا تھا جو وہ ٹالنا چاہتا تھا؟ کیا وہ دکھوں کا پیالہ تھا؟ کیا تکلیف سے بھرا ہوا تھا؟ کیا وہ صلیب کی وجہ سے خوف زدہ تھا کہ یہ پیالہ ٹل جائے؟ کیا مرنے کی وجہ سے؟ نہیں، یہ پیالہ خاص پیالہ تھا، یہ پیالہ خدا باپ کی جدائی کا پیالہ تھا جو اسے پینا تھا۔ اس وجہ سے جب اس نے صلیب پر فرمایا کہ اب اے میرے خداوند، اے میرے خداوند، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لکھا ہے بڑے زور سے چلایا، بڑی گونج، اور یہ لفظ بائبل میں اور کہیں استعمال نہیں ہوا، صرف یہاں پر استعمال ہوا ہے، اینا باؤ۔ زور سے چلانا، کرب سے چلانا، دکھ سے چلانا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خداوند، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یسوع مسیح اسی پیالے کی بات کرتا ہے۔ آج کیا اگر میں باپ سے دور ہوں تو میری بھی یہی حالت ہے کہ میں بھی کرب کی حالت میں آ جاؤں۔ باپ ہمیں نہیں چھوڑتا، لیکن ہم باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم باپ سے دور ہیں، خدا سے دور ہیں، تو کیا میری اور آپ کی یہی حالت ہوتی ہے؟ اسی کرب کی حالت میں میں چلاتا ہوں؟ نہیں، لیکن مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے نمونہ دیا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یسوع مسیح کے دکھوں سے ہی بات کریں گے اور اس کے پکڑوائے جانے سے بات شروع کریں گے، اور پھر ہم پہلے کلمے کی طرف آئیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت